اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ 25واں پارہ کل 5 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فصلت آیت 47 تا 54 تک مکمل سورہ۔ سورہ شورى آیت 1 تا 53 تک مکمل سورہ۔ سورہ زخرف آیت 1 تا 99 تک مکمل سورہ۔ سورہ دخان آیت 1 تا 59 تک مکمل سورہ۔ سورہ جاثیہ آیت 1 تا 37 تک مکمل سورہ شامل ہیں۔ سورہ شورى۔ سورہ شورى کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سے ماخوذ ہے۔ بعض روایات کے مطابق ایک سورہ کا نام حامیم عین سین کاف ذکر ہوا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے مگر بعض کے نزدیک آیات 3839 مدینہ میں نازل ہوئیں اور قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مدنی ہے۔ سورہ حامیم کی فضیلت۔ 7 سورہ قرآن المومن، السجدہ، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ اور الاحقاف کی ابتدا حروف مقطعات حامیم سے ہوتی ہے۔ ان سورہ قرآن کو حوامیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کی چند ایک خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حوامیم کی تعداد 7 ہے اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جہنم، الحطمات، لظی، سعیر، سقر، حاویہ، جہیم۔ قیامت کے دن ان میں سے ہر سورہ جہنم کے ان دروازوں میں سے ایک کے آگے کھڑی ہوگی اور ایمان کے ساتھ ان سورہ قرآن کے پڑھنے والوں کو آتش کی طرف جانے نہیں دے گی۔ سورہ شورى کے منتخب نکات۔ طالب آخرت اور طالب دنیا کے لیے خدا کی عطاؤں میں تفریق۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 20۔ من کان یرید حرث الآخرۃ۔ اس آیت میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالب دنیا سے کہا کہ اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن طالب آخرت سے نہیں کہا کہ اسے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے بے شک مال اور اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ عموماً رزق کی فراوانی سرکشی کا باعث بنتی ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 27۔ رزق کی فراوانی یعنی دولت کے وافر ہونے کی وجہ سے انسان کی خوابیدہ خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ سرکشی کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ 96 علق 6-7۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت دولت مندی میں ہے، اگر انہیں فقیر بنا دوں تو غربت انہیں بگاڑ دے گی۔ میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ غربت ہی ان کی مصلحت میں ہے
اور اگر میں انہیں دولت مند بنا دوں تو دولت انہیں خراب کر دے گی۔ لوگوں میں موجود خصلتوں میں جو فرق ہے اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الکافی 2:44، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح خلق فرمایا ہے تو کوئی بھی کسی کی ملامت نہ کرتا۔ سورہ الزخرف۔ سورہ الزخرف کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت نمبر 35 میں مذکور لفظ وَزُخْرُفٌ سے ماخوذ ہے۔ سورہ زخرف سورہ حوامیم کے سلسلے کی ایک سورہ ہے جن کے مضامین تقریباً نزدیک ہیں۔ اس سے اس گمان کو تقویت ملتی ہے کہ حروف مقطعات کا تعلق سورت میں ذکر ہونے والے مضامین کی نوعیت سے ہے۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ سورہ زخرف کے منتخب نکات اکثر لوگوں کے منکر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بند نہیں کرتا، لیکن ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 5۔ قوموں کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ ہدایت کا سلسلہ بند نہیں فرماتا، اس کی چند ایک وجوہ ہیں۔ ہدایت کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا اتمام حجت کے لیے ضروری ہے۔ حجت پوری کرنے سے پہلے صرف علم خدا کی بنیاد پر انہیں عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نمبر 2، پوری قوم میں ایک شخص نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہو تو وہ بھی اللہ ہدایت کا سلسلہ بند نہیں فرماتا۔ چنانچہ قوم لوط کے بارے میں فرمایا، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ سورہ زاریات 51 آیت نمبر 36۔ نمبر 3، موجودہ نسل نے اگرچہ پذیرائی نہیں دی لیکن آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہدایت پہنچایا جاتا ہے۔ اس بات کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہ السلام کے معاصر لوگ ایمان نہیں لائے مگر آنے والی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ نمبر 4، منکرین کو ملنے والی سزا سے آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت وجود میں آتا ہے۔ کافروں کے گھر سونے چاندی کے ہوتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے سے بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت 33 تا 35۔ تشریح کلمات۔ زخرف، الزخرف اصل میں اس زینت کو کہتے ہیں جو ملمح سازی سے حاصل ہو، اسی سے سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ زخرف القول، ملمح کی ہوئی باتیں۔ لولا ان یکون، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ کافروں کو دولت کی فراوانی ملنے سے سب لوگ کفر پر مجتمع ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں
اور سیڑھیوں، دروازوں اور جن تختوں کو وہ اپنے لیے تکیہ گاہ بناتے ہیں ان سب کو چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یعنی جس مال و دولت کو نادان لوگ باعث خوشحالی سمجھتے ہیں حقیقت میں بدحالی ہے۔ دنیا میں اس سے امن و سکون چھن جاتا ہے۔ مال و دولت اور عیش و نوش کے وسائل کی فراوانی سے حیوانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں، وہ خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ خواہشات کو سیر کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اس طرح زندگی اندر سے دوزخ بن جاتی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان مالداروں کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر سب لوگوں کا کفر اختیار کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اس دوزخ میں مزید دھکیل دیتے اور انہیں سونے چاندی کے گھر دیتے۔ سورہ الدخان۔ سورہ الدخان کا تعارف۔ سورہ مبارکہ کا نام آیت فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ سے ماخوذ ہے۔ بعض اہل تحقیق سورہ حوامیم کے بارے میں یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں اول تو ان سب کے مضامین ایک جیسے ہیں، دوم یہ کہ حامیم کے لفظ کے بعد تنزیل الکتاب اور وحی کا ذکر ہوتا ہے، ان میں سے تین سورہ حامیم کے دوم یہ کہ حامیم کے لفظ کے بعد تنزیل الکتاب اور وحی کا ذکر ہوتا ہے، ان میں سے تین سورہ حامیم کے بعد تنزیل الکتاب سے، دو صورتیں حامیم والکتاب المبین سے، سورہ شورى کذالک یوحی الیک سے، اور ایک سورہ تنزیل من الرحمن سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ دخان کے منتخب نکات: دھوئیں کا لوگوں پر چھا جانا۔ بس آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ عذاب دردناک ہوگا۔ آیت 10 تا 11۔ فَارْتَقِبْ اس آیت کی دو تفسیر میں منقول ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جب بڑھ گئی تو آپ نے کفار قریش کے خلاف بد دعا کی، خدایا یوسف کے قحط کی طرح قحط سے میری مدد فرماتا۔ چنانچہ شدید قحط پڑا، لوگ مردار چمڑے تک کھا گئے۔ بھوک سے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے قریب چند ایک علامات ایسی ظاہر ہونے والی ہیں جو قیامت نزدیک ہونے کی علامات ہوں گی، ان میں سے ایک دھواں ہے۔ امامیہ و غیر امامیہ مصادر میں یہ روایت متعدد طرق سے منقول ہے کہ یہ دھواں قیامت کے قریب کی علامات میں سے ایک ہے۔ یہ دھواں ایسا تھا جس نے سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا، اور ساتھ عذاب بھی ہے۔ اگر یہ قحط ہے تو بھی یہ تعبیر درست ہے کہ اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور عذاب علیم بھی ہے۔ جہنم میں گناہگاروں کا کھانا طعام۔ جہنم میں کس طرح داخل کیا جائے گا؟ جہنم کی ضیافت۔ آیت 43 تا 50 ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ اہل تقوی کا جنت میں احوال۔ جنت کی خصوصیات، جنتیوں کا لباس، ازدواج، غذا۔ آیت نمبر 51 تا 57 ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔
سورہ الجاسیہ۔ سورہ الجاسیہ کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الجاسیہ ہے جو آیت وَتَرَا کُلَّ أُمَّةٍ جَاسِیَةٌ 28 سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اس کے مضامین اصول عقائد پر مشتمل ہیں۔ سورہ الجاسیہ کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ جاسیہ کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گا اور جہنم کا شور و غوغا اسے نہیں سنایا جائے گا اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ سورہ جاسیہ کے منتخب نکات۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 28۔ تشریح کلمات۔ جاسیتن، جیم سے واو، جسعن، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِیَةً، آپ دیکھیں گے کہ ہر امت قیامت کے دن اپنے حساب کے لیے گھٹنوں کے بل انتظار میں ہوگی۔ جس طرح ہر شخص انفرادی طور پر حساب یا عدل خواہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دو زانو ہوگا، اسی طرح ہر امت بھی اجتماعی نامہ اعمال کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ اسے معلوم ہوا انسان کے دو نامہ اعمال ہوں گے، ایک انفرادی نامہ عمل اور ایک اجتماعی نامہ عمل، یعنی ان اعمال کا جدا حساب ہوگا جن کے ارتکاب میں ساری قوم ملوث ہوگی۔ جرم تو ایک یزید سے سرزد ہوتا ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس عمل پر خوش ہے، جیسا کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں۔ لعن اللہ امۃ سمعت بذالک فرضیت بہ، تہذیب الاحکام 6:113۔ اس قوم پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کے قتل کی خبر سنی اور خوش ہوئی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے کی صورت میں برے نتائج کی زد میں سب لوگ یعنی ساری امت آ جاتی ہے۔ الیوم تجزون، ہر قوم اس کے نامہ اعمال کی طرف اس لیے بلائی جائے گی کہ اس کے مطابق سزا جزا دی جائے۔ آیت کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے کتابہا میں کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، پس آج کے دن نہ تو یہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ کس سبب سے؟ آیات کا ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 31 تا 35۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔